کرتا ہوں رب ذوالجلال کے نام سے جو سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب پر غروب کرتے ہیں۔ میرا نام اجمل خان ہے اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور وہ اس وقت کے لحاظ سے، اس سوشل میڈیا کے لحاظ سے یقینی طور پر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر ہم بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ویلڈ ریزن کے ایک دوسروں کے پگڑی اچالنے میں ہم مصروف ہے، ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہتے ہیں، اور ہم اس بات سے بے خبر ہے کہ ہمارے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم قانون کے سامنے جو ہے وہ مجرم بھی بن سکتے ہیں اگر ہم اس طرح کی حرکات کرتے رہتے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 90 جو ہے وہ آپ کو رائٹ آف اسپیچ کی اجازت دے دیتا ہے۔ کنسٹیٹیوشن کا ایک آرٹیکل ہمیں رائٹ آف ایکسپریشن کی اجازت دے دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اگر رائٹ آف اسپیچ یا رائٹ آف ایکسپریشن کی آزادی دی جائے تو آپ جو ہے وہ کسی کی پگڑی اچھالے، آپ کسی کے خلاف جو ہے وہ بات کرے، یا کسی کی عزت کو جو ہے وہ مجروح کرنے میں، کسی کی عزت کو نقصان پہنچانے میں آپ جو ہے بلا کسی جو ہے جھجک کے جو ہے آپ اس طرح کے اقدامات کرتے رہتے ہو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ بالکل ہم قانون سے برابر ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14 جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ڈگنیٹی آف مین، کہ کسی بھی شخص کی ایک رسپیکٹ ہے، ان کی عزت ہے، ان کی گھر کی چادر اور چار دیواری کا ایک تقدس ہے، اور کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 14 جو ہے اسی تقدس کو ایک حفاظت کا راستہ دے دیتا ہے، اسی تقدس کو جو ہے انسان کی ڈگنیٹی کو جو ہے وہ پامال کرنے سے بچاتا ہے۔ کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی عزت یا اس کی پگڑی اچھالے یا ان کی عزت کو نقصان پہنچائے، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کی جان اور مال اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا جو ہے وہ ریاست کی ریسپانسبلٹی ہے۔ دیکھو، ڈیفیمیشن جو ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو لائبل کہتے ہیں اور ایک کو سلینڈر کہتے ہیں۔ لائبل وہ حد کی عزت ہوتی ہے جس میں آپ کسی شخص کے خلاف سوشل میڈیا پر جو ہے آپ کسی شخص کے خلاف کوئی پوسٹ شیئر کرتے ہو، یا کسی اخبار میں جو ہے کسی کے خلاف جو ہے کوئی ایسی بات جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، یا کسی اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ مشتہر کی جاتی ہے جو کہ اس شخص میں نہ ہو، اور اس سے ان کی عزت کو، ان کے ساتھ کو جو ہے وہ نقصان ہو، تو یہ لائبل میں آتا ہے۔ اور سلینڈر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اگر آپ کسی شخص کے خلاف زبانی طور پر کسی بھی اجتماع میں کسی شخص کے خلاف جو ہے کوئی ایسی بات کر لیتے ہو جس سے اس کی عزت کو جو ہے وہ نقصان ہو، ان کی ساکھ کو جو ہے وہ آپ ان کو ساکھ کو جو ہے وہ پامال کر رہے ہو، تو اس شخص کے خلاف جو ہے کرمنل پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے خلاف جو ہے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت جو ہے وہ سول پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اور ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت جو ہے وہ عدالت اس بات کی پابند ہے کہ وہ ودن 90 days جو ہے وہ اسی کیس کا جو ہے وہ فیصلہ بھی سنائے، جو کہ کسی شخص کے خلاف اگر کسی نے کوئی ایسی مواد شیئر کی ہو یا کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہو جس سے ان کی عزت کو، ان کے ساتھ کو نقصان پہنچا ہو، تو عدالت جو ہے وہ آرڈر کر لیتی ہے، آپ کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ بھی انیشیٹ کر سکتی ہیں، اور ساتھ ہی آپ کے خلاف جو ہے وہ کوئی شخص جو ہے نا وہ ہر جانے کا کلیم بھی کر سکتا ہے، اور عدالت ڈیفینیشن آرڈیننس 2002 کے تحت جو ہے ودن 90 days جو ہے پابند ہے کہ وہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ سنائے، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ ہر جانا جو ہے نا کا کیس آپ کے خلاف ڈگری ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے خلاف جو ہے نا کرمنل پروسیڈنگ بھی انیشیٹ کیا جا سکے۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اگر کوئی ایسا حرکت کر لیتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف اخبار میں یا کسی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کوئی ایسا اشتہار جو ہے وہ دے دیتا ہے، کوئی ایسا
پوسٹ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہے جس سے آپ کی عزت جو ہے وہ مجروح ہو، تو اسی صورت میں آپ نے ودن 2 منتھ جو ہے نا ان کو ایک لیگل نوٹس دینا ہے، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے 2017 YLR نوٹ 248۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور کیس لا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، PLD 2006 لاہور پیج 557 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ودن 2 منتھ جو ہے وہ آپ کو ان کو نوٹس دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو شخص جو الزامات لگاتے ہیں ان کی بیسک یہ ہے کہ جو شخص جو الزامات لگاتے ہیں وہ جھوٹے ہو، بے بنیاد ہو، الفاظ توہین آمیز ہو، یہ الزامات اخبارات میں شائع ہوئے ہو یا کسی بڑی اجتماع میں جس کے اوپر الزام لگائے گئے ہو اس کا نام بھی لیا گیا ہو، اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں، PLD 2004 کراچی پیج 595 میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب ہے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 یہی کہتا ہے کہ آپ کو یہ رائٹ نہیں، رائٹ آف ایکسپریشن، رائٹ آف اسپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی پگڑی اچھالیں، اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں، PLD 2017 پشاور پیج 115 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے PLD 2002 سپریم کورٹ پیج 514 میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے خلاف جو ہے وہ کوئی پوسٹ شیئر ہو چکا ہو، کسی پوسٹ شائع کیا ہو یا کسی اخبار میں کوئی اشتہار دیا ہو، تو دونوں جگہ پر اس شخص کے خلاف کیس ہو سکتی ہے، ایک وہاں پر جہاں سے اخبار جاری ہوتا ہے اور ایک وہاں پر جہاں پر اخبار ریڈ کرنے والے ہو۔ اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں، PLD 2015 سپریم کورٹ پیج 42 میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ PLD 1981 کراچی پیج 515 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ دونوں جگہ پر آپ کیس کر سکتے ہو، جس جگہ سے انہوں نے آپ کے خلاف پوسٹ شیئر کیا ہو یا جس جگہ پر اخبار میں انہوں نے دیا ہو، اور وہی اخبار جو ہے نا کہیں اور جگہ پر جو ہے وہ مطلب ہے تقسیم کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کراچی کا ایک اخبار ہے تو وہی اخبار جو ہے نا پشاور میں بھی لوگ ریڈ کر لیتے ہیں، تو آپ دونوں جگہ پر اس شخص کے خلاف جو ہے وہ ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت بھی آپ ان کا ہر جانے کا کلیم کر سکتے ہو اس کے خلاف، پشاور میں بھی اور کراچی میں بھی، اور ساتھ ہی اس شخص کے خلاف آپ کرمنل پروسیڈنگ بھی جو ہے وہ انیشیٹ کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور بات یہ ہے کہ عام طور پر ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا کسی بھی سول سرونٹ خود یا اپنی کلی کے خلاف بعض اوقات کچھ الزامات لگا لیتے ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے پھر انکوائری کنڈکٹ ہوتی ہے، اور انکوائری کنڈکٹ ہونے کے بعد اگر وہ شخص جو ہے وہ اس الزامات جو ہے اس شخص کے خلاف وہ الزامات ثابت نہیں ہوتے، تو ایسا شخص بھی جو ہے وہ شخص جس کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت اور کرمنل پروسیڈنگ کے تحت اس شخص کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے جس نے یہ الزامات لگائے ہو، اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں، وہ ہے 1985 CRLJ پیج 1035 کراچی میں لکھا ہوا ہے۔ عام طور پر کیس کا جو جورسڈکشن ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہوتا ہے، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دوں PLD 2012 سپریم کورٹ پیج 80۔ لیکن ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر کوئی شخص کسی خلاف فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر کوئی الزام لگاتا ہے یا یا اخبار میں جو ہے نا کوئی الزام لگا لیتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس شخص کا نام لکھنا ضروری ہے جس پر الزامات لگائے گئے ہوں۔ فار ایگزامپل اگر کسی شخص نے میرے خلاف الزامات لگائے ہیں، میرا نام لکھا ہو، تو پھر اس شخص کے خلاف پروسیڈنگ جو ہے آپ کر سکتے ہو۔ اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، 2015 YLR پیج 1263 میں لکھا ہوا ہے۔ الزام لگانے والے شخص کے خلاف کرمنل اور سول پروسیڈنگ دونوں ہو سکتی ہے، اور اس کو میں کیس لا بتا دیتا ہوں، PLD 2002 کراچی پیج 20 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں آپ کو بہت سی کیسز کا ریفرنس دے سکتا ہوں جس میں جو ہے اخبارات کے خلاف ہر جانے کا جو کیس ہے وہ ڈگری ہو چکا ہے بہت سے اخبارات کے خلاف، اور اس کے لیے میں آپ کو مختلف کیس لاز بتا دیتا ہوں۔ PLJ 2007 کراچی پیج 01، PLD 1957 لاہور پیج 283 میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ ریڈ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کون سے اخبارات کے خلاف کتنے اماؤنٹ کا جو ہے وہ ہر جانے کا کلیم جو ہے وہ ڈگری ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے 10 لاکھ روپے کا ایک ڈیمیجز جو ہے وہ کلیم ہو چکا ہے ایک شخص کے خلاف، اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں، PLD 2006 لاہور پیج 557 میں لکھا ہوا ہے۔ ابھی ایک کویشچن یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ یار پارلیمنٹ میں تو لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ایک دوسرے کو گالیاں دے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگا دیتے ہیں، تو اس کے خلاف جو ہے کیوں کرمنل اور سول پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی؟ تو
تو اس کے خلاف کرمنل اور سول پروسیڈنگ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو ہے وہ 66 اور کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 127 جو ہے وہ اس شخص کو پارلیمنٹ میں دیے گئے اسٹیٹمنٹ کو جو ہے نا وہ اس شخص کو بری ذمہ قرار دے دیتے ہیں. جو شخص پارلیمنٹ میں کوئی اسٹیٹمنٹ یا ایک دوسرے کے خلاف بات کر لیتا ہے تو ان کے خلاف آپ کرمنل یا سول پروسیڈنگ نہیں کر سکتے. مطلب ہے یہ ان کو ایک قانونی تحفظ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو شخص کوئی شخص کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کوئی اشتہار دے دیتا ہے, کوئی سوشل میڈیا پر جو ہے اس طرح کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ریلیز کر لیتا ہے, تو اس کے خلاف جو ہے اس کے خلاف جو کرمنل پروسیڈنگ ہوتی ہے تو وہ ہے اس کے لیے 2 سال سزا ہے اور ساتھ ہی 5,000 تک جرمانہ ہے. لیکن جو اوریجنیٹر ہے مطلب ہے جس نے اس کا ابتدا کیا ہو تو اس کے لیے جو ہے 5 سال سزا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ 1 لاکھ سے کم جو ہے وہ جرمانہ ان کے لیے نہیں ہے. مطلب 1 سال سے کم ان کا جرمانہ نہیں ہے, 1 لاکھ تک ان کا جرمانہ ہے جو لوگ ایسا کچھ کر لیتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈیفائن کر دی کہ ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے خلاف کوئی کرمنل یا سول پروسیڈنگ جو ہے انیشیٹ کر دے. اگر ہم کسی کی عزت یا کسی کا عزت یا پگڑی جو ہے نا وہ اچھالنا چاہتے ہیں یا اچھال رہے ہیں تو ہمیں احتیاط بھی کرنا چاہیے کہ میں بھی ایک شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے خلاف وہ کرمنل اور سول پروسیڈنگ جو ہے وہ دونوں کر سکتے ہیں اور وہ دونوں کرنے کا مجاز بھی ہے. تو آج کے لیے میں نے جو ڈسکس کر دیا وہ ڈیفیمیشن ہتک عزت کے بارے میں ڈسکس کر دیا کہ ہمیں کسی شخص کے خلاف نہ سوشل میڈیا پر اور نہ پبلک میں کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے جس سے ان کی عزت جو ہے وہ پوری طرح متاثر ہو. اور اس کے علاوہ جو ہے اسلام میں بھی اس بات کو وضاحت کے ساتھ جو ہے نا ہمارے اسلامی قانون میں, ہمارے اسلام میں, ہمارے مذہب میں اس بات کی ممانعت کی گئی ہے کہ آپ کسی شخص کے پگڑی نہیں اچھال سکتے, ان کی عزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. کہتے ہیں کہ اگر ایک پاک دامن عورت کے خلاف کوئی تہمت لگا دی جائے تو اس شخص کو 80 کوڑوں کی سزا جو ہے وہ دی جائے. اور اس کے لیے میں آپ کو کیس لا بتا دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کیس لا جو ہے نا اس کا یہ ہے کہ PLD 2017 پشاور پیج 115. مطلب آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کا پگڑی اچھالیں یا ان کے عزت کو نقصان پہنچائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ اس لیکچر سے سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے. تھینک یو سو مچ.